مجھے آج پھر سے ایک اور امتحان سے گزرنا تھا۔ میری سانولی رنگت میری ہر خوبی کو پس پشت ڈال چکی تھی۔ میں تیکھے نکوش کی مالک تھی، بال بھی لمبے گھنے تھے، آنکھیں بھی غلافی تھیں، لیکن بس رنگت سرخ و سفید نہ تھی۔ میں آج بھی چائے کی تیاری کر رہی تھی کیونکہ رشتے والے آ چکے تھے اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جب فیضان کچن میں داخل ہوا۔ کہنے لگا، آپ پھر کچن میں آ گئی ہیں؟ آپ سے کہا تو ہے کہ میرا 4 دن بعد پیپر ہے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی صوفیہ جی؟ اس کی بات سن کر میں نے زچ ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں جو سم دیے تھے نا میں نے، جا کر انہیں سالو کرو۔ کہنے لگا، کیسے سالو کروں ٹیچر؟ جب تک ٹیچر میرے سامنے نہیں بیٹھیں گی مجھے تھوڑی سمجھ آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ شیلف کے پاس آیا، پلیٹ میں رکھا شامی کباب اٹھا کر کھانے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ایک تھپکی لگائی تھی۔ میں نے کہا، واپس رکھو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، مہمانوں کے لیے ہے۔ اس نے کباب پلیٹ میں رکھنے کے بجائے فٹافٹ پورا منہ میں ڈال لیا۔ پورا منہ کباب سے بھر کر کہنے لگا، آج پھر مہمان آ گئے۔ کیا بات ہے، پچھلے 1 مہینے سے دیکھ رہا ہوں، کبھی آپ کے گھر کوئی مہمان آتے ہیں، کبھی کوئی۔ ان لوگوں کو اپنے گھر میں چین نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم سے مطلب، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ جاؤ، جا کر میرے کمرے میں بیٹھو اور اپنے میتھ کے سم سالو کرو، اور خود کرو۔ 4 دفعہ میں تمہیں سمجھا چکی ہوں۔ پچھلے 2 سال سے تم اسی کلاس میں فیل ہو رہے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اتنی بار میں تو تمہیں پوری کتاب حفظ ہو جانی چاہیے تھی۔ میری بات سن کر وہ خجالت کا شکار ہوا۔ وہ BCom کے آخری سال کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اکاؤنٹس میں بڑی مشکل سے ہی پاس ہوتا تھا، بلکہ 3 سالوں سے واجبی نمبروں سے پاس ہو رہا تھا۔ لیکن کامرس کے آخری سال میں تو خیر سے 2 سال لگانے کے بعد بھی وہی حال تھا۔ فیضان ہمارے پڑوس میں رہتا تھا۔ ہمارے گھر میں اس کا آنا جانا تو کافی عرصے سے تھا۔ میرے چھوٹے بھائی احمد کا دوست تھا، اسی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ لیکن میرا بھائی یونیورسٹی بھی جا چکا تھا، لیکن فیضان 2 سال سے فیل ہو رہا تھا۔ اس لیے اس کی والدہ نے میری منت سماجت کی کہ میں اسے پڑھا دوں۔ میں نے MCom کیا تھا اور میں شروع سے ہی میتھ کی بہترین اسٹوڈنٹ رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسکول اور کالج میں بھی ٹاپ کیا تھا اور یونیورسٹی میں بھی اچھے نمبر لیے تھے۔ میرے استاد میری تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ گھرداری میں بھی بہت طاقت تھی۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو وہ تھا میری سانولی سلونی رنگت کا۔ MCom کرتے ہی میری والدہ نے میرے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ میری قابلیت کو دیکھ کر اور میری سلیقہ شعاری کو دیکھ کر میرا رشتہ بڑے آرام سے ہو جائے گا، لیکن مجھے حیرت ہوئی اپنے معاشرے کی کم ظرفی پر کہ انہیں نہ تو لڑکیوں کی قابلیت نظر آتی ہے، نہ ان کی سلیقہ شعاری نظر آتی ہے۔ اگر کچھ نظر آتا ہے تو وہ ہے بظاہری حسن، لڑکی کا سرخ و سفید رنگ، جو میرے پاس نہیں تھا۔ لوگ آتے ہی لوازمات سے سجا ٹیبل بڑے انصاف سے صاف کرتے تھے اور مجھے دیکھتے ہی ناک منہ چڑھا کر واپس چلے جاتے، اور پھر وہی انکار جو شاید میری قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ میں 2 سالوں سے ایک آزمائش سے گزر رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ رشتہ ہونا مشکل ہو رہا ہے تو میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ ٹیوشن پڑھنے کے لیے آنے والے بچے اپنے اسکول میں ٹاپ کرنے لگے، اس لیے محلے میں میری بڑی تعریفیں ہونے لگی۔ میں میٹرک اور کالج کے بچوں کو بھی پڑھانے لگی، لیکن میرے پاس میٹرک کے بعد کالج کی صرف لڑکیاں ہی پڑھنے آتی تھیں۔ آدھے سے زیادہ دن میرا اسی میں گزر جاتا تھا کہ جب ایک بار مجھے برابر والی پڑوسن خالہ نے یہ کہا کہ میں فیضان کو پڑھا دوں۔ میں نے کہا، خالہ، میرے پاس تو دن میں وقت ہی نہیں ہوتا، دوپہر سے بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور شام تک میں بہت مصروف ہوتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، ایسا کرو، اسے تم 7 سے 9 پڑھا دیا کرو، اس کے بس پیپرز کلیئر کروا دو تو میری بھی جان اسکون میں آئے۔ اتنا بڑا ہو گیا ہے، تمہارے احمد کی عمر کا ہے، لیکن دیکھو تو کیسا نالائق ہے۔ ماشاءاللہ سے احمد تو یونیورسٹی میں پہنچ گیا اور یہ ہے کہ 2 سال سے اسی جماعت میں اٹکا ہوا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ بھیج دیجئے گا اسے۔ اس سے پہلے فیضان سے میرا پالا ذرا کم ہی پڑا تھا۔ میرا بھائی مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا، فیضان اسی کی عمر کا تھا۔ پہلے تو وہ صرف احمد کے ساتھ ہی کمرے میں گھسا رہتا تھا کہ کمبائن اسٹڈی کر رہے ہیں۔ میں نے اس کے نکمے پن کے قصے احمد سے ہی سن رکھے تھے۔ کافی لاپرواہ مزاج قسم کا لڑکا تھا، بالکل غیر سنجیدہ سا تھا، ہر وقت ہنسی مذاق کے موڈ میں رہتا تھا۔
میں کئی بار اسے سمجھا چکی تھی کہ پڑھائی کو سنجیدگی سے لیا کرو، لیکن نہیں، اوٹ پٹانگ باتیں زیادہ کرتا تھا، اس لیے مجھے کبھی کبھی اس کا کان بھی کھینچنا پڑ جاتا تھا۔ میں کان کھینچتی تو آئی آئی کرنے لگتا، کہنے لگتا بڑی ظالم ہیں آپ صوفیہ جی۔ میں نے کہا تم جتنا فضول بولنے میں وقت ضائع کرتے ہو، اگر اپنا پڑھائی کرو تو ٹاپ کرو گے۔ کہنے لگا پڑھتا تو ہوں، لیکن یہ جو اکاؤنٹنگ ہے نا، میرے سر کے اوپر سے گزرتی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر یہ سبجیکٹ ہی کیوں لیے تھے؟ کہنے لگا میرے باپ نے میرے سر پر ڈال دیے۔ جب سے آنے لگا تھا میری جان بہت کھاتا تھا۔ انہی دنوں میری والدہ نے ایک رشتے والی سے میرے رشتے کے لیے کہنا شروع کر دیا، اسی لیے اب آئے روز کوئی نہ کوئی مجھے دیکھنے کے لیے آنے لگا۔ مجھے کچن میں چائے کا انتظام کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا اور وہ اس وقت گھر پر ہوتا تھا، اسی لیے بلا تکلف کچن میں گھس آتا، مجھ سے پے در پے سوالات کرنے لگتا، کہنے لگتا صوفیہ جی کون آیا ہے؟ میں نے کہا تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، جاؤ جا کر اپنا پڑھو۔ لیکن اس مہینے تو کئی لوگ مجھے دیکھنے آ چکے تھے اور سب کا جواب وہی تھا، انکار۔ میں تو دل برداشتہ ہو کر رہ گئی تھی، سب کے سامنے تیار ہو کر بیٹھ بیٹھ کر مجھے اپنا آپ ایک تماشا سا لگنے لگا تھا۔ میری عمر بھی بڑھتی جا رہی تھی، میری والدہ بھی میری طرف سے بہت پریشان تھی۔ اس بار بھی یہی ہوا تھا، اس بار تو عورتوں نے میرے منہ پر ہی کہہ دیا تھا کہ اتنی کالی لڑکی ہے، ہم تو اپنے بیٹے کے لیے کوئی چاند سی دلہن دیکھنے آئے تھے، لیکن یہ تو چاند گرہن لگ رہی ہے۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر میں تھک چکی تھی، اس لیے اٹھ کر کچن میں چلی گئی، اپنے بہتے آنسو صاف کرنے لگی۔ لیکن اچانک سے فیضان کچن میں آیا، مجھے یوں روتا دیکھ کر میرے پاس آ گیا۔ ایک دم سے اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں بوکھلا کے رہ گئی۔ جلدی سے میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا صوفیہ جی آپ کو کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہیں؟ مجھے اس وقت اس کے اس سوال پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ شاید اصل غصہ کچھ اور تھا، وہ تھا اپنی اہانت کا۔ وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی جو وہ رشتے والے میری کر کے گئے تھے، یا میں برداشت کر کر کے اب تھک چکی تھی۔ میں نے کہا تم بھی میرا تماشا دیکھنے آئے ہو، آؤ دیکھ لو میرا تماشا۔ بار بار کچن میں تم یہی دیکھنے آتے ہو نا کہ میرے لیے آنے والے رشتے مجھے کس طرح ٹھکرا کر جاتے ہیں، کس طرح سے میری تذلیل کرتے ہیں، یہی دیکھنے آئے تھے نا تم؟ میری بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگا، کہنے لگا نہیں نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھنے آتا، آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے؟ میں نے کہا زیادہ بے وقوف مت بناؤ مجھے، میں جانتی ہوں تم اتنے بچے نہیں ہو کہ یہ نہ سمجھ سکو گے کہ آنے والے مہمان کس مقصد کے تحت آ رہے ہیں، سب جانتے ہو تم بس میرا تماشا دیکھنے آتے ہو، بار بار مجھ سے یہ سوال اس لیے کرتے ہو۔ میری بات سن کر وہ گم سم سا ہو گیا۔ میں نے کہا اٹھاؤ اپنی کتابیں اور نکلو میرے گھر سے باہر، مجھے نہیں پڑھانا تمہیں۔ اس وقت تو وہ فوراً کچن سے چلا گیا، میرے کمرے سے اپنی کتابیں اٹھائیں اور اپنے گھر بھی چلا گیا۔ پورا دن میرا رو رو کر گزرا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ میرے لیے رشتے دیکھنا چھوڑ دیں، میں تھک گئی ہوں لوگوں کے سامنے تماشا بنتے بنتے۔ یہ بات میں نے انہیں بھی روتے ہوئے کہی تھی۔ میں نے کہا کہ احمد کی نوکری لگ جائے تو اس کی شادی کر دیجیے گا، لیکن دوبارہ میری شادی کا نام بھی مت لیجیے گا۔ میری والدہ اس وقت تو چپ ہو گئی، کیونکہ ہمارے گھر کا بجٹ بھی کافی آؤٹ ہو چکا تھا، مہمانوں کے سامنے ٹیبل سجاتے سجاتے۔ کئی بار تو میں نے ٹیوشن کے پیسے تک لگائے تھے۔ لیکن اگلے روز فیضان میرے کمرے میں دستک دے کر اندر آ گیا۔ میں نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا پڑھنے آیا ہوں، اور کیوں آیا ہوں؟ ویسے بھی چند دن بعد میرا پیپر ہے، اسی کی سپلی دینی ہے اور مجھے اس بار بہت اچھا پیپر دینا ہے، رات کے 2 بجے تک پڑھوں گا آپ کے پاس۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اپنا دماغ نہیں کھپا سکتی۔ کہنے لگا فیس ڈبل دے دوں گا، کیوں مرچیں چبا کے رکھتی ہیں ہر وقت؟ کبھی کبھی بندہ پیار سے بھی بات کر لیتا ہے۔ کل بھی آپ نے خواہ مخواہ مجھے بہت باتیں سنائی ہیں۔ میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے کہا بیٹھو ادھر۔ وہ سامنے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ رات کے 12 بجے تک میں نے اس کو پریکٹس کروائی۔ رات کے 12 بجے وہ جمائیاں لے رہا تھا۔ کہنے لگا صوفیہ جی 1 کپ چائے پلا دیں، بڑی ظالم ہیں آپ، 7 بجے کا بیٹھا پڑھ رہا ہوں، مجال ہے آپ نے روٹی کا بھی پوچھا ہو۔ میں نے کہا اٹھو اور اپنے گھر جا کر کھاؤ پیو، 2 دن رہ گئے ہیں،
ان 2 دنوں میں مکمل تیاری کرو تاکہ تمہارے نمبر اچھے آ سکیں۔ کہنے لگا اس بار تو بہت شاندار آئیں گے کیونکہ اس بار میں خود چاہتا ہوں کہ میں پاس ہو جاؤں۔ میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ پچھلے 2 سال سے تم نہیں چاہتے تھے؟ تو ہنسنے لگا اور نفی میں سر ہلا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں تو اس کی ان حرکتوں سے تنگ تھی۔ اب اس بار ایسا ہی ہوا۔ اس نے خوب محنت کر کے پیپر دیا۔ 1 مہینے بعد وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر میرے گھر آیا۔ کہنے لگا بڑے اچھے نمبر آئے ہیں میرے۔ اس کے نمبر بہت زبردست آئے تھے، گریڈ بھی اچھا بن گیا تھا۔ مٹھائی کا ڈبہ کھول کر اس نے پورا رس گلہ میرے منہ میں ڈالا تھا۔ کہنے لگا میری کامیابی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے کہا چلو شکر ہے، میری جان تو چھٹی تم سے۔ میری بات سن کر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا جان تو نہیں چھوڑوں گا آپ کی۔ میں نے کہا کیوں؟ پاس ہو گئے نا تم، خبردار جو میرے گھر نظر آئے اب۔ تو کہنے لگا یوں کہیں گی تو دوبارہ سے فیل ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا کیا مطلب اس بات کا؟ کہنے لگا مجھے آپ سے باتوں کی عادت ہو گئی ہے، آپ بہت اچھی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں استہزائیہ مسکرائی تھی۔ میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہے میرا کہ میں کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ اگر کسی کو اچھی لگتی ہوتی تو ابھی تک اپنے گھر میں ہوتی، اپنے ماں باپ کی دہلیز پر تھوڑی بیٹھی ہوتی۔ تمہیں تو بس اس لیے اچھی لگ رہی ہوں کہ تم میری وجہ سے پاس ہو گئے ہو۔ کہنے لگا ایسا کیوں سوچتی ہیں آپ دیکھنے میں اچھی خاصی ہیں، اسمارٹ ہیں، کتنے لمبے بال ہیں آپ کے، چٹیا کمر تک آتی ہے، کھانا بھی بہت مزے کا بناتی ہیں آپ۔ میں نے کہا یہ باتیں کسی کو نظر نہیں آتی ہیں، بس سانولا رنگ نظر آتا ہے۔ وہ کہنے لگا اندھے ہیں وہ لوگ جن کے پاس وہ آنکھ ہی نہیں ہے جو آپ کے حسن کو دیکھ کر پہچان سکے۔ مجھ سے پوچھیں کتنی حسین ہیں آپ۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا فیضان جاؤ یہاں سے، میرے سر میں درد ہے، مجھے سونا ہے۔ اس کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں کچھ بے چین سی ہوئی تھی۔ وہ بھی ایک دم چونکا تھا، پھر مٹھائی کا ڈبہ میرے کمرے میں رکھ کر چلا گیا۔ انہی دنوں میرے لیے ایک ایسے شخص کا رشتہ آیا جس کی بیوی مر چکی تھی۔ وہ دوسری شادی کا خواہش مند تھا، اس کے بچے بھی تھے۔ میری والدہ یہ رشتہ مجھے بتاتے ہوئے نظریں جھکا گئیں۔ میں سوچنے لگی کہ اب کیا میرے لیے ایسے رشتے رہ گئے ہیں؟ بہرحال میں نے اعتراض نہیں کیا، لیکن جب وہ شخص خود مجھے دیکھنے آیا تو اسے دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا۔ وہ تو 50 کی لگ بھگ عمر کا تھا۔ کہنے لگا مجھے بیوی سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہے، ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو میرا گھر سنبھال سکے۔ اسی کے منہ سے مجھے پتا چلا کہ اس کے بچے 7ویں 8ویں جماعت کے طالب علم ہیں۔ بس یہ تھا کہ اسے میری رنگت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب میری ماں کے لیے تو یہی بات کافی تھی، اسی لیے میں نے بھی حامی بھر لی۔ میرا رشتہ طے ہو گیا تو امی نے محلے داروں میں مٹھائی بھی تقسیم کی۔ اسی رات فیضان بڑے غصے سے گھر آیا۔ وہ مجھ سے ٹیوشن پڑھتا تھا، اس لیے بلا جھجک گھر میں آ بھی جاتا تھا، میرے کمرے میں بھی آ جاتا تھا۔ میری والدہ نے کبھی بھی روکا ٹوکا نہیں تھا۔ وجہ شاید یہی تھی کہ وہ احمد کا دوست بھی تھا اور پھر مجھ سے چھوٹا بھی تھا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں آیا، مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کہنے لگا آپ کو نہیں پتا وجہ؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا۔ میری بات سن کر وہ میرے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا صوفیہ جی کیا آپ کو واقعی ہی نہیں پتا؟ اتنی انجان ہیں آپ۔ میں نے کہا فیضان پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہو، صاف بات کرو۔ میری بات سن کر کہنے لگا صاف بات یہ ہے کہ جو رشتہ آیا ہے آپ کے لیے یہ آپ کے قابل نہیں ہے، اس لیے پہلی فرصت میں انکار کرتے ہیں۔ میں نے کہا پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ میں بھلا کیوں انکار کروں؟ یہ میرے لیے آنے والا واحد ایسا رشتہ ہے جسے میرے سانولے رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہنے لگا مجھے یہ بحث نہیں کرنی صوفیہ آپ سے، اس رشتے سے انکار کر رہی ہیں آپ یا پھر… یہ کہہ کر وہ اپنے ہونٹ غصے سے بھینچ کے رہ گیا۔ میں نے کہا میں کیوں کروں انکار؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میرے گھر والے اس رشتے سے خوش ہیں۔ وہ کہنے لگا لیکن میں خوش نہیں ہوں، مجھے وہ شخص آپ کے قابل نہیں لگتا۔ میں نے کہا تو پھر کیا تم میرے قابل ہو؟ تم بتاؤ کون ہے میرے قابل؟ وہ کہنے لگا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر بے اختیار میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بات کرتے؟ میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں، نکلو میرے کمرے سے باہر۔
جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہو۔ تھپڑ کھانے کے بعد بھی وہ وہیں کھڑا تھا۔ میں نے کہا فیضان جاؤ یہاں سے، مجھے اس وقت بہت غصہ آ رہا ہے تم پر۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھے اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا میں مذاق نہیں کر رہا صوفیہ، مجھے آپ اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور شادی کی بات مذاق میں نہیں ہوتی، میں بہت سنجیدگی سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس رشتے سے انکار کر دیں، میں کل اماں کو آپ کے گھر رشتے کے لیے بھیج دوں گا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھ سے چھوٹے ہو، میں بھلا کیوں تم سے شادی کرنے لگی؟ کہنے لگا اس بڈھے سے کر سکتی ہیں جو آپ سے 20 سال بڑا ہے، مجھ سے نہیں کر سکتی، میں تو بس صرف 3 سال چھوٹا ہوں، اور جب مجھے فرق نہیں پڑتا تو آپ کو کیوں پڑ رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے پڑتا ہے، مجھے بہت فرق پڑتا ہے، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، میں تمہارے ساتھ ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں نبھا سکتی، اب جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ باز نہیں آیا، اس وقت تو چلا گیا، لیکن نہ جانے کیسے اس نے اپنی والدہ کو منایا اور وہ دوسرے ہی دن اس کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ خود نہیں آئیں بلکہ زبردستی بھیجی گئی ہیں۔ میری والدہ تو یہ سن کر ہی حیران تھی۔ میں نے اس کی والدہ سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا میرا رشتہ طے ہو چکا ہے، آپ کے گھر مٹھائی بھی جا چکی ہے، پھر دوبارہ سے رشتہ مانگنے کا کیا جواز ہے؟ ویسے بھی وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ وہ کہنے لگی یہ بات اسے سمجھ میں آئے تو نا، میں تو سمجھا کے تھک گئی، لیکن وہ ایک ہی بات پر بضد ہے۔ مگر میرے صاف انکار پر وہ واپس چلی گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ رات کے 3 بجے اس کی والدہ کا میرے نمبر پر فون آیا، روئے جا رہی تھی، کہنے لگی فیضان نے اپنی نس کاٹ لی ہے، اس سے تمہارا انکار برداشت نہیں ہوا۔ یہ سن کر تو میں حواس باختہ ہوئی۔ اپنے بھائی احمد کے ساتھ میں اس ہاسپٹل میں پہنچی جہاں وہ ایڈمٹ تھا۔ اس کے والدین ICU کے باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی والدہ روئے جا رہی تھی، مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اللہ نے میرے بیٹے کو دوبارہ زندگی دی ہے، خدا کے لیے صوفیہ اس سے شادی کر لو۔ میں یہ سن کر چپ تھی۔ اسی وقت ڈاکٹر باہر آئی، کہنے لگی مریض کو ہوش آ گیا ہے۔ فیضان کی والدہ کہنے لگی کہ تم جاؤ، اسے کہہ دو کہ تم راضی ہو، وہ دوبارہ یہ سب نہ کرے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں کمرے میں چلی گئی، اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ میں اس کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے دھیمے لہجے میں اسے پکارا، میں نے کہا فیضان۔ فوراً سے اس نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا مجھے پتا تھا آپ ضرور آئیں گی، میری محبت آپ کو مجبور کر دے گی۔ میں نے کہا یہ ایک حماقت ہے جو تم نے کی ہے۔ وہ کہنے لگا وجہ آپ ہیں، اگر آپ پہلے مان جاتی تو میں یہ سب نہ کرتا۔ میں نے کہا یہ زبردستی کا رشتہ ہوگا۔ کہنے لگا مجھے فرق نہیں پڑتا، بس آپ ایک بار مجھے اپنی زندگی میں آنے دیں، دل میں خود آ جاؤں گا۔ اسے شاید یہ سب آسان لگ رہا تھا۔ عمر کے جس حصے میں وہ تھا وہ صرف وقتی جذبات تھے، بعد میں اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونا تھا۔ میں گھر واپس آ گئی۔ میرا رشتہ فیضان سے طے ہو چکا تھا، جلد از جلد شادی بھی ہو رہی تھی، لیکن میں خوش نہ تھی کیونکہ وہ ایک غیر سنجیدہ قسم کا لڑکا تھا، وقتی جذبات کی روح میں بہہ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے لیے ایسے جذبات رکھتا ہے۔ شادی بھی ہو گئی۔ میں رخصت ہو کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، جس سے کبھی میرا استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا۔ اسے ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ویسا ہی تھا، مسکرا کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ کنڈی لگائی تو میرا دل مٹھی میں آیا۔ بڑی بے تکلفی سے وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں بے تابی سے اس کا دیکھنا برا لگ رہا تھا۔ میں نے کبھی اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے فوراً سے چھڑوا لیا۔ میری اس بے ساختہ حرکت پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا صوفیہ اپنا ہاتھ مجھے دے۔ اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا، لیکن میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ محبت نہیں تھی مجھے اس سے، نہ ہی شادی کو لے کر ایسے کوئی اچھوتے جذبات، بس میں اس کے بارے میں ایسے سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ مجھ سے چھوٹا تھا، میرے دل میں اس کے لیے ایسا کوئی لحاظ نہ تھا جیسا شوہر کا ہوتا ہے۔ میں
کم از کم اپنے ایک نالائق اسٹوڈنٹ سے یہاں بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں نہیں کر سکتی تھی۔ مجھ پر بدحواسی سی چھانے لگی۔ کہنے لگا صوفیہ جی پلیز اپنا ہاتھ مجھے دیں، آپ کو رونمائی کی انگوٹھی میں خود پہناؤں گا اپنے ہاتھ سے۔ میں خود کو کسی طور بھی اس سب کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے کہا فیضان مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے بات شروع کی۔ کہنے لگا ایک کیوں، بہت ساری باتیں کریں مجھے آج رات آپ سے جی بھر کر باتیں کرنی ہے اور پیار بھی کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے گال کی چٹکی کاٹی تھی، لیکن میں پوری کی پوری کانپ کے رہ گئی تھی۔ کہنے لگا کیا کہنا ہے آپ کو؟ میں نے کہا فیضان میں اس رشتے کے لیے ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، اس لیے مجھے وقت چاہیے۔ میری بات پر وہ کہنے لگا او نو صوفیہ، بالکل بھی نہیں، آج کی رات کا بہت بےتابی سے انتظار کیا ہے، پلیز مجھے بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ بے خودی میں آگے بڑھتا اور میں خود سے نظریں بھی نہ ملا پاتی، میں نے اسے خود سے پیچھے کیا۔ فیضان میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، پلیز لیو می۔ یہ کہہ کر میں بیڈ سے اٹھ کر الماری کے پاس گئی اور ایک عام سا لباس لے کر واش روم میں چلی گئی۔ اپنا منہ دھویا، کپڑے تبدیل کیے اور بالکل عام سے حلیے میں کمرے میں آئی۔ فیضان مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی جیولری ڈریسنگ کے دراز میں رکھی اور پھر تکیا اٹھا کر سامنے صوفے پر جانے لگی۔ کہنے لگا آپ بیڈ پر سو جائیں۔ میں نے کہا پھر تم کہاں سو گئے؟ کہنے لگا میں آپ کو آج تنگ نہیں کروں گا، بے فکر رہیں۔ اس نے اپنا تکیا درست کیا اور لیٹ گیا۔ میں بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں سو بھی گئی۔ شادی کے چند دن ایسے ہی گزر گئے۔ فیضان دوبارہ میرے قریب نہیں آیا۔ چند دن بعد میں نے اسے کہا کہ تم کہیں جاب نہیں کرو گے؟ کہنے لگا نہیں، ابا کے ساتھ ان کی دکان سنبھالوں گا۔ میں نے تمسخرانہ مسکراتے ہوئے کہا یعنی کہ ساری زندگی تم اپنے باپ کے رحم و کرم پر رہو گے؟ میری بات سن کر وہ پہلے تو کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا بابا کا سب کچھ میرا ہی تو ہے، مجھے پہلے بھی بابا کے کام کو ہی سیکھنا تھا، ان کے اسٹور کو ہی چلانا تھا۔ میں نے کہا پھر پڑھنے کیوں آتے تھے؟ کہنے لگا آپ اچھی لگنے لگی تھی اس لیے۔ اکاؤنٹنگ میں جان بوجھ کر فیل ہوا تھا تاکہ آپ سے ٹیوشن پڑھ سکوں۔ وہ لڑکا کتنا بڑا چال باز تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کتنا بڑا ڈھونگ رچایا تھا اس نے مجھ سے کہ اسے جاب کرنی ہے، اس لیے پیپرز کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے اس کی بات پر غصہ تو بہت آیا تھا لیکن ضبط کر گئی۔ یہ سب وقتی ابال تھا، کچھ ماہ بعد ہی اتر جاتا۔ پھر یہ مجھ سے اکتا جائے گا جب سب لوگ اسے تانا دیں گے کہ خود تو بڑی اچھی شکل ہے اور بیوی کالی کلوٹی۔ میں بھی سوچ چکی تھی کہ اسے اپنے پاس آنے نہیں دوں گی، لیکن یہ شاید میری خام خیالی تھی۔ ایک رات میں سو رہی تھی جب وہ میرے بالکل قریب آ چکا تھا۔ میں نے کہا فیضان مجھے وقت، میری بات یہیں تک پہنچی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا اور وقت نہیں دے سکتا، مجھے آج اپنا حق چاہیے ہر حال میں۔ اس کے بعد اس نے میری ایک نہیں سنی، بس اپنی من مانی کی تھی۔ ایسا ہی تھا وہ، ہمیشہ اپنی بات منوانے والا۔ چند دن تو اس نے میرے ساتھ ایسا رویہ رکھا کہ مجھے اپنے سر پر بٹھا کے رکھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سب وقتی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا فیضان کے رویے میں فرق آنے لگا۔ پھر زندگی بھی کچھ آگے بڑھ چکی تھی۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ فیضان کی توجہ اب مجھ سے ہٹنے لگی تھی، کیونکہ بیٹی کی پیدائش کے بعد میں کچھ موٹی بھی ہو گئی تھی۔ فیضان اب مذاق مذاق میں مجھے کبھی موٹی کہنے لگتا، کبھی کالی کہنے لگتا۔ میں غصے سے دیکھتی تو کہتا مذاق کر رہا تھا۔ کچھ دنوں سے اس نے اپنے موبائل میں سیکیورٹی کوڈ لگانا شروع کر دیا۔ پھر وہ کسی لڑکی سے باتیں کرنے لگا۔ میں جب کمرے میں آتی تو فون بند کر دیتا۔ ایک بار میں نے اسے مال میں دیکھا، وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ میرا دل بجھ کے رہ گیا تھا۔ مجھ سے اس نے کہا تھا کہ میں اکیلی بازار چلی جاؤں، مجھے دکان پر کام بھی ہے، اور یہاں وہ اس لڑکی کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں اس کے پاس گئی تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہوا۔ میں نے کہا تو یہ ہے تمہاری مصروفیت؟ وہ کہنے لگا آپ غلط سوچ رہی ہو۔ میں نے کہا میں؟ بس بھی کر دو فیضان، اور کتنے جھوٹ بولو گے؟ کہنے لگا آہستہ آواز سے بات کریں، سب سن رہے ہیں۔ میں نے کہا تو سن لیں، تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ تم مرد جو ہوئے تو جو چاہے کر سکتے ہو۔ شادی مجھ سے
رنگ رلیاں دوسری سے مناتے پھرو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ فیضان نے غصے سے ایک تھپڑ مجھے مار دیا۔ میں روتے ہوئے گھر آئی اور اپنا سامان پیک کر کے میکے چلی گئی، لیکن وہ مجھے لینے آ گیا۔ میں نے کہا اسی کے ساتھ باقی زندگی گزارو جس کی خاطر تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ وہ کہنے لگا میں ابا کے ایک گاہک سے ملنے آیا تھا، یہ عورت ہماری دکان سے ہی سامان لیتی تھی، اس لیے سلام دعا ہو گئی۔ میں نے کہا تم فون پر بھی باتیں کرتے ہو، میں اسی لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں جانتی تھی کہ تم کردار کے ٹھیک نہیں ہو۔ میرے یہ کہنے پر وہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا خود ہی سے سوچ لیتی ہو جو دل میں آتا ہے، میں نے صرف تم سے محبت کی تھی، ضروری نہیں ہے کہ جو نظر آئے وہ سچ ہو۔ شاید میں نے ہی غلط سوچ لیا تھا، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی غلط ہوتا ہے۔ فیضان واقعی ویسا نہیں تھا جیسا میں سمجھتی تھی۔